ہونے والا ہے. سیاست کا تو ہو چکا ہے بیڑا غرق. سیاست میں جو ابھی اکھاڑ پچھاڑ چل رہی ہے اس کا تو پتہ نہیں کیا انجام ہوگا آگے چل کے. بھائی کوئی بھی سیاست میں صحیح ہو غلط ہو, نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ کنٹری کو ہو رہا ہے نا, نقصان تو ملک کو ہو رہا ہے. تو پہلے ملک تو دیکھو نا یار, اپنے لیڈروں کو کیوں اتنی اس عقیدت محبت میں ہو گئے؟ آپ ریاست کو دیکھو, ریاست کا فائدہ کس میں ہے؟ لوگ کہتے ہیں یار یہ ہمارے حکمرانوں نے, اسٹیبلشمنٹ نے بیڑا غرق. ابے بھائی انہوں نے تو بیڑا غرق کر دیا, تم تو نہ کرو نا بیڑا غرق. ایک صاحب مجھے کہنے لگے ابے یہ لوگ تو باہر بھاگ کے اپنی, یہ تو ملک تباہ بھی ہو گیا, ان کو کیا فکر ہے, یہ تو باہر نکل جائیں گے. تو میں نے کہا اس سے تو اور زیادہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ملک کو بچائیں ہم, کیونکہ یہ تو باہر نکل جائیں گے. ہم کہاں جائیں گے؟ وہی ہے نا, ہمارے ایک دوست تھے, وہ کسی طوائفہ نے نا اس کو اشارہ کیا, مجھے اپنا واقعہ بتا رہے تھے. تو کہہ رہے میں چلا گیا. میں نے پوچھا جی کیا کام ہے؟ کہتی مجھے لے کے بھاگ جا. کہتے میں نے کہا میں تجھے لے کے بھاگوں گا, مجھے کون لے کے بھاگے گا؟ یعنی میں تجھے اگر شیلٹر دوں گا تو مجھے کون شیلٹر دے گا؟ تو بھائی اگر ہمارے حکمران ایسے ہیں کہ یہ ملک سے بھاگ جائیں گے, پھر تو ہمارے لیے اس ملک کو بچانے کی فکر اور زیادہ ضروری ہے نا. تو میرے بھائی میں کسی کو نہ گدھا کہہ رہا ہوں نہ کوئی انسان کہہ رہا ہوں, میں تو آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہر سطح پہ مذہب کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے. ایسے اسکالر جن کی وجہ سے لوگوں میں مذہب سے نفرت پیدا ہو رہی ہے, لوگ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں. بعض اسکالرز کی تقریریں بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہیں, لیکن اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ آپ کو علماء سے نفرت. جب علماء سے نفرت تو اس کا آخر میں نتیجہ کہ آپ پھر کسی کے بھی نہیں رہتے, نہ اس اسکالر کے رہتے ہیں نہ علماء کے رہتے ہیں, کہیں کے بھی نہیں رہتے. آپ ایک ایسے بند گلی میں لا کے آپ کو چھوڑ دیا کہ اب آپ کے پاس نہ ادھر جانے کا راستہ نہ ادھر جانے کا راستہ. تو سیاسی سطح پہ بھی, صحت کے حوالے سے بھی, ہر جگہ پہ یہی کام ہو رہا ہے. تو آج سے نا دیکھو ایک کام کا عزم کر لو, جو میں اصل بتانا چاہ رہا تھا آپ, ایک کام کا عزم کر لو کہ جب تک کسی بھی معاملے میں مکمل تحقیق نہیں ہو جائے آپ زبان سے لفظ بولو نہیں نکالو گے. ہمارے حضرت کی عادت تھی نا, جب کوئی بیعت ہونے کے لیے آتا تو جو بڑے اہم گناہ ہیں جن کو سوسائٹی گناہ نہیں سمجھتی تھی, حضرت اس پہ بیعت لازمی لیتے تھے. حضرت اس پہ لازمی بیعت لیتے تھے کہ میں اس گناہ کو چھوڑوں گا. تو میں سوچتا ہوں کہ جب بھی کوئی میرے پاس آئے نا کہ میں مفتی صاحب توبہ کرنا چاہتا ہوں, اپنے گناہ بتا رہا ہوں, تو میرا یہ ارادہ ہے کہ میں اس سے لازمی اس پہ توبہ کرواؤں گا کہ جب تک کسی چیز کے بارے میں 100% تحقیق نہ ہو جائے لب کشائی بولو نہیں کرنی. یہ کہنا سیکھو کہ مجھے معلوم نہیں ہے. امام مالک کے پاس ایک شخص آیا, مسئلہ پوچھا اس نے, امام مالک نے کہا لا ادری, مجھے معلوم نہیں ہے اس کا جواب. پھر اس نے دوسرا مسئلہ پوچھا, امام مالک نے کہا اس کا جواب بھی مجھے معلوم نہیں ہے. اس نے 36 سوال پوچھے, 36 کے 36 کے بارے میں امام مالک نے کیا کہا؟ مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے. لیکن پہلے لوگوں کے ظرف بھی کیا تھے؟ بڑے تھے. اس نے فوراً جہالت کا فتویٰ نہیں لگا دیا کہ اب انہیں کو پتہ ہی نہیں ہے. بہت سی باتیں نہیں معلوم ہوتی انسان, لیکن وہ یہ کہنا سیکھے کہ مجھے معلوم نہیں ہے. ہمارے پاس دن رات کتنے مسائل آتے ہیں. میں اپنے چھوٹوں سے پوچھ رہا ہوتا ہوں یار یہ میرے ذہن میں اس کا جواب نہیں. اپنے شاگردوں سے یار ذرا بتاؤ اس کا کیا جواب ہے, تحقیق کرو اس. ہمیں تو 20 سال ہو گئے تحقیق کے کام میں, لیکن ابھی بھی ہم جب آتے ہیں سوال تو ہم 50% سوالات ایسے ہوتے ہیں جس کا میں کہتا ہوں کہ یار اس وقت مجھے جواب معلوم نہیں ہے. ایک دفعہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو میں نے کال کی, پرانی بات ہے, میں نے حضرت سے مسئلہ پوچھا, حضرت نے فرمایا اس وقت مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے, آپ دارالعلوم کرنگی میں سوال لکھ کے جمع کرا دیں, تحقیق ہو جائے گی. کہ سارے بڑے علماء یہ, لیکن آج ایسے لوگ آ رہے ہیں جو پوچھو ٹھک سے جواب بولو, ادھر پوچھا ادھر جواب, ادھر پوچھا ادھر. حکیم دیکھ لو, ایک حکیم کے ساتھ میرا سفر ہوا, میں جو پوچھ رہا ہوں نا صحت کی بات, اس کے پاس اس کا جواب ہے. مجھے لگا یہ پھینکو ہے, حالانکہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں بہت ایکسپرٹ ہے, لیکن آپ تھوڑا سا تجربہ ہو نا آپ کا, تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو ایکسپرٹ ہوتا ہے نا اس کے پاس ہر بات کا جواب نہیں ہوتا. میں اس حکیم سے پوچھ رہا ہوں کہ بھئی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ کہ ایسا اس لیے ہوتا ہے. پھر میں نے کہا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟
میں نے اس کے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں سے پوچھا تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں اصل میں اس میں کوئی صحیح رائے نہیں دے سکتا مفتی صاحب، اس بارے میں مجھے بڑی تحقیق کرنی پڑے گی. پھر دوسرا سوال میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، اس نے کہا مجھے اس کے بارے میں تحقیق نہیں ہے. میں ڈاکٹر سے بدگمان نہیں ہوا جو ہر بات کے جواب میں کہہ رہے ہیں مجھے تحقیق نہیں ہے. میں اس حکیم سے بدگمان ہو گیا جس کمبخت کا پڑھا ہوا کچھ بھی نہیں ہے. پھر بعد میں پتا چلا 2 نمبر حکیم ہے، کہیں بھی نہیں پڑھا، اس کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا. عطائی ہوتے ہیں نا گدی نشین، کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا. لیکن اس حکیم کے ماشاءاللہ چل رہا ہے پنجاب میں نام نہیں لوں گا، آپ کو میرے پیچھے پڑ جائے گا. پھر وہ ایک ہوتا تو نام بھی لے لیتا نا انسان. روحانی علاج کے بھی دفتر چل رہے ہیں اس کے، اور ماشاءاللہ منجن بھی دبا کے بک رہے ہیں. پتہ نہیں لوگوں کی صحتوں کا کیا حال ہو رہا ہوگا. ہر آدمی ہر فیلڈ میں. تو میں جو بیان لے کے چلا تھا نا کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، میں کہہ رہا تھا کہ بعض دفعہ انسان قربانی اس لیے نہیں دے پاتا کہ وہ اتنا کنفیوز ہو چکا ہوتا ہے، تجزیہ ہی نہیں کر پا رہا ہوتا. جب کنفیوز ہوتا ہے تو اس کے لیے مثال کے طور پر ایک عورت ہے، وہ پردہ کرنا چاہتی ہے لیکن اس کو پردہ کرنے میں بہت بڑی قربانی دینی پڑے گی، جیسے کہ دینی پڑتی ہے. لیکن کسی اسکالر نے اس کے دل میں شک ڈال دی ہے کہ اسلام میں ایسا پردہ ہے ہی نہیں جیسا تم کرنا چاہ رہی ہو. اب وہ قربانی دے گی نہیں؟ شک پڑ گیا نا اس کو، یار پتہ نہیں یہ میں جتنا کچھ کر رہی ہوں کہ یہ اسلام کا حکم بھی ہے یا نہیں ہے. کہ بھئی یہ جو ہے یہ کریں بھی کہ نہیں کریں. ہر چیز میں شک. طلاقیں دینے کے بعد تو یہی ہوتا ہے. 3 طلاقیں دینے کے بعد جب فتویٰ دیا جاتا ہے نا کہ طلاقیں ہو گئی ہیں، بہت بڑی قیامت ٹوٹتی ہے میاں بیوی پہ. وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ یار جب اللہ رسول کا حکم ہے ہم زنا نہیں کر سکتے. کہیں سے فتویٰ مل جائے گا 3 کتنی ہے 1. اب شک پیدا ہو گیا نا، اب کہتے ہیں یار اب یقینی حکم تو نہیں ہے. یہ ہر چیز میں کیا ہو رہا ہے. یہ اس زمانے میں نا اسلام کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے وہ اس زمانے میں ان نام نہاد مذہبی اسکالرز کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہر چیز کو انہوں نے کیا کر دیا، شک ڈال دیا. تراویح کا دیکھ لو، امت ہمیشہ سے 20 رکعت پڑھتی آئی ہے. رمضان میں لوگ قربانیاں دیتے تھے کہ یار سنت ہے اتنا ثواب ملتا ہے. اب اس میں کیا ہے، شک. یار پتہ نہیں 20 ہیں 8 ہیں جی، کوئی 13 کہہ رہا ہے، کوئی 8 کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. شک پڑ گیا اس میں. پھر چلو یہاں تک بھی غنیمت تھا کہ یار پڑھ تو رہا ہے. ایک شک ہی ہے کہ ہے بھی کہ نہیں ہے. غامدی صاحب کو سنو تو وہ کہہ رہے ہیں تراویح سرے سے کوئی چیز، اور اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اتنی غلط بات کہہ رہے سرے سے کچھ ہے ہی نہیں، ایسے بنایا ہوا ہے. اب بتاؤ کیا نتیجہ، کیا اس کا فیوچر میں رزلٹ کیا آئے گا؟ صرف وہ لوگ بچیں گے جن کا علماء سے گہرا تعلق ہے، صرف وہ بچیں گے اسلام پہ. یہ میری پیش گوئی ہے. باقی سب برباد. کیونکہ آگے پھر اتنی شاخیں نکلیں گی نا، اتنی شاخیں کہ آپ کی سوچ ہے، اتنی شاخیں نکلیں گی. وہ میں نے کہا تھا نا کہ یہ خواتین جو صفا مروہ پہ دوڑتی ہیں، چلتی ہیں، دوڑتی نہیں ہیں، ایسے اسکالرز بھی پیدا ہوں گے جو کہیں گے دوڑیں. کیونکہ حدیث میں ہمیں کہیں نہیں ملتا پیغمبر کا حکم کہ نہ دوڑیں. حدیث میں تو یہ کہ جیسے میں حج کر رہا ہوں ویسے حج کرو. اگر آپ اسلاف کو فالو نہیں کریں گے نا اور ہر چیز پہ حدیث مانگیں گے تو ہمیں خواتین کے صفا مروہ پہ دوڑنے کی ممانعت پر کوئی واضح دلیل نبی سے نہیں ملتی. تو میں نے یہ پیشگوئی کی تھی، دیکھنا فیوچر میں ایسے اسکالرز پیدا ہوں گے جو کہیں گے عورت بھی وہاں پہ دوڑے گی. اور میں نے نیٹ پہ دیکھا ایسے اسکالر پیدا ہو چکے ہیں، اور وہ ہیں بھی ایسے نہیں جو مشہور نہ ہو. دنیا ان کو فالو کرتی ہے، ان کا فتویٰ آ گیا ہے کہ بھئی عورت بھی دوڑے گی. یہ آہستہ آہستہ چلے گی. یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اور دلیل یہی دے رہے ہیں کہ حضرت ہاجرہ تو عورت تھیں، وہ تو دوڑی تھی. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ پوری امت اب تک کیا کھا رہی تھی؟ گھاس کھا رہی تھی. اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ عورت نے چلنا ہے کہ دوڑنا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ اسلام کیا ہو رہا ہے؟ چینج. اس کو روکنے کا طریقہ کیا ہے بھائی؟ اسلاف اور ان کے جو طریقہ صدیوں سے متواتر چلا آ رہا ہے نا، اس سے چمٹ جاؤ، اس سے دائیں بائیں جانے کی کوشش مت کرو، ورنہ کنفیوژن کا ایک لا متناہی سمندر ہے. اس دلدل میں ایسا پھنسو گے نسلیں تباہ ہو جائیں گی تمہاری. اور آپ جس اسٹیپ پہ آگے جاؤ گے نا امت کو چھوڑ کر، آپ کی اولاد اس سے 2 اسٹیپ
اور آگے ہوگی, اس کی اولاد اس سے 4 اسٹیپ اور آگے ہوگی, آگے پھر بریکیں فیل ہیں. تو پہلے میں جو بات کر رہا تھا جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, اپنی کنفیوژن دور کرو اسلام کے بارے میں, تاکہ آپ اسلام کے کسی حکم پہ جب قربانی دینا چاہو نا تو آپ کو 100% اعتماد ہو کہ میں جو قربانی دے رہا ہوں یہ بالکل درست. ایک عورت اگر پردہ کرتی ہے اس کو 100% اطمینان ہونا چاہیے کہ واقعی پردہ کس کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے. وہ ایسے اسکالرز کی تقریریں سن کے دماغ نہ خراب ہوا ہو کہ اس کو لگ رہا ہو کہ پتہ نہیں یہ اسلام میں ہے بھی کہ نہیں ہے. آپ اگر رمضان کا روزہ رکھ, آپ کا کل امتحان ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ روزہ رکھ کے میرے لیے تیاری کرنا بہت مشکل, لیکن آپ کو یقین ہو کہ پھر بھی روزہ مجھ پہ فرض ہے, تو آپ رکھو گے. اگر آپ نے کسی ایسے اسکالر کی تقریر سن لی کہ جو کہہ رہے ہو کہ کل آپ کا پیپر ہے تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں, اب آپ کے لیے روزہ رکھنا مشکل کام ہو جائے گا. آپ کنفیوز ہو کے پتہ نہیں اس قربانی پہ مجھے ثواب بھی مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ دیکھو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو عزیز مصر کی بیوی نے بند کمرے میں زنا کی دعوت دی. یوسف علیہ السلام کو یہ یقین تھا کہ یہ حرام ہے, لہذا یوسف علیہ السلام کے دل میں خواہش ہوئی, اس کے باوجود اپنے آپ کو گناہ سے بچایا. اگر یوسف علیہ السلام کنفیوز ہوتے اور یا کوئی یوسف علیہ السلام کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا اور شیطان اس کو یہ پٹیاں پڑھانا شروع کر دیتا کہ دیکھو زنا جو اسلام میں حرام ہے, یہ قرآن میں حرام ہے, وہ تو نارملی حرام ہے نا, وہ تو ایک نارملی, تم تو ابھی ڈپریشن میں جا رہے ہو, تمہارے لیے یہاں رشتہ ملنا مشکل ہے, اور عورت خود دعوت دے رہی ہے, کچھ زنا بالجبر بھی نہیں ہے, وہ بھی راضی ہے. ایکچولی اسلام میں تو زنا اس لیے حرام تھا کہ عورتوں کا اس سے جو ہے نا وہ راضی نہیں ہوتی تو ریپ کے واقعات ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو یہ ہو جاتا ہے, اور ایکچولی کر کے بیڑا غرق کر دیا جاتا. پھر زنا سے بچنا ممکن تھا؟ پھر تھوڑی ممکن تھا. یہ کسی ڈاکٹر کی تحقیق پڑھ لیتے کہ جو ہے نا وہ ٹینشن ریلیز کرنے کے لیے ضروری ہے, اور پھر اس تحقیق کی بیس پر آپ کہتے ہیں کہ اسلام چونکہ حدیث میں آتا ہے طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے, تو ایکچولی جب میں یہ کام کر لوں گا تو مجھے ڈپریشن سے نجات ملے گی, صحت میری اچھی ہوگی, اور حدیث میں آتا ہے طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ محبوب, تو میری صحت اچھی ہوگی تو میں اللہ کو زیادہ محبوب ہو جاؤں گا. تو دلائل کے تانے بانے تو جب شیطان پٹیاں پڑھاتا ہے ہر طرح کے مل جاتے ہیں, لیکن نہیں, یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا لا تقربوا الزنا, زنا کیا ہے بھائی, اس کے بارے میں دو رائے بولو نہیں ہے. مسئلہ حیا کے خلاف ہے. بعض خواتین پوچھتی ہیں جن کے شوہر سال 2 سال گھروں سے باہر رہتے ہیں, ابھی اللہ کا شکر ہے اتنا لبرل اسکالر نہیں آئے ہیں کہ مجبوری میں زنا کو بھی حلال کر دیں. اور یاد رکھو متع اور زنا ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں, یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں متع میں گواہ بھی ہوتے ہیں, زنا میں گواہ نہیں ہوتے, تو اس کا مطلب زنا پہ 2 بندوں کو گواہ بھی بنا لیا آپ نے, یہ تو اور غلط زنا ہو گیا نا. یہ یعنی زنا تو اور زیادہ برا زنا ہو گیا کہ متع ٹیمپریری, آپ اس سے 2-3 گھنٹے کا 1 ہفتے کا ایگریمنٹ کر رہے ہو اور اس پہ 2 بندوں کو گواہ بھی بنا لیا, تو یہ تو ایسے جیسے زنا پہ گواہ بنا لیا آپ نے. تو اب بعض خواتین جن کے شوہر باہر رہتے ہیں وہ یہ پوچھتی ہیں, مسئلہ بے حیائی کا دور ہے نا, انٹرنیٹ پہ کیا کیا کچھ فحش دیکھا جا رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں ہم کسی بھی طریقے سے کیا اپنی خواہش پوری کی جا سکتی ہے, ہمارے لیے کوئی گنجائش ہے زنا سے علاوہ؟ تو میں جب جواب دیتا ہوں بھائی یہ جائز نہیں ہے, آگے سے سوال ہوتا ہے پھر ہم کیا کریں بھائی, ہمارے تو شوہر ہی 1.5-2 سال کے بعد آتے ہیں. بھائی صبر کریں, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں. یا شوہر سے لڑیں کہ شادی ہوئی ہے تو یہاں رہو. لیکن اگر ایک عورت کو کنفیوژن پیدا ہو جائے کہ ایسی مجبوری میں میرے لیے جائز ہے, تو پھر وہ قربانی نہیں دے. کوئی اسکالر آ کے کنفیوژن پیدا کر دے, تو مارکیٹ میں اسکالرز ہول سیل کے حساب سے میرے بھائی چل رہے ہیں. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہر مسئلے میں کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے, ہر مسئلے میں تردد پیدا ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے آپ کو پھر موٹیویشن نہیں ملتی عمل کرنے کے لیے. تو ایسے لوگوں کو سننا چھوڑ دو جو آپ کو کنفیوز کر رہے ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے نا سنو سب کو, یہ نعرہ صرف بتانے کی حد تک اچھا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ نے جو جس چیز کا اہل ہے, مثال کے طور پر میڈیکل سائنس کے بارے میں ڈاکٹروں کو سننے کے بجائے آپ نے
سائنسدانوں کو سننا شروع کر دیا تو کنفیوژن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم کہہ رہے ہیں یقیناً سب کو سنو، لیکن ان سب کو سنو جو اس کے اہل ہوں. میڈیکل سائنس میں ایک ڈاکٹر کو مت سنو، 20 ڈاکٹروں کو سنو، لیکن ہونے تو ڈاکٹر چاہیے نا سارے. آپ نے کیا کیا؟ جو مکینک تھا اس کو بھی سننا شروع کر دیا آپ نے میڈیکل سائنس میں، تو وہ تو کنفیوز کرے گا آپ کو. جاہل حکیم کو سننا شروع کر دیا، وہ تو کنفیوز کرے گا آپ کو. تو مذہبی اسکالرز میں بھی ان کو سنو جو کیا ہیں، جو علماء ہیں. اگر آپ نے ہر ایک کو سننا شروع کر دیا جو عالم نہیں بھی ہے، تو سوائے ڈپریشن، کنفیوژن، بدگمانیاں، اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، اور آپ دین پہ نہیں چل سکتے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے آپ. ہر چیز میں شک پیدا ہو جائے گا آپ کے. میں غامدی صاحب کے نا نیچے تبصرہ دیکھ رہا ہوتا ہوں، کچھ لوگوں نے لکھا ہوتا ہے ہمیں ہر چیز میں انہوں نے شک میں ڈال دیا، ہر چیز میں کنفیوز کر دیا. تو اللہ تعالی ہمیں پورے اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ایک تو یہ دعا کیا کرو، اور ہے اللہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ جوڑ دے جو اسلام ایکسپلین کریں، ہمیں بتائیں کہ حقیقت میں اسلام ہے کیا.